بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام بائے ڈاکٹر یوسف القرضاوی۔ اس میں سے آج ہم نے باب اول سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہے تبدیلی کی ضرورت، واحد متبادل نظام صرف اسلام۔ واحد متبادل نظام صرف اسلام۔ حق ظاہر ہو گیا ہے اور چشم بینا کے لیے صبح نمودار ہو چکی ہے۔ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں اغیار سے درآمد کردہ نظام ہائے زندگی، خواہ وہ لبرل جمہوریت ہو یا انقلابی اشتراکیت کی ناکامیاں اور تباہ کاریاں روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ہر نظام کے اضرار و نقصانات اس کے فیوز و برکات سے کہیں زیادہ ہیں، اور اس کے بطن سے جن نامرادیوں نے جنم لیا ہے وہ اس کی کامرانیوں سے کہیں زیادہ اور ہولناک ہیں۔ مثلا اقتصادیات کے میدان میں بدحالی، حریت فکر اور طمانینت قلب کی غارت گری، عسکری میدان میں انتشار، روحانیت کا قتل، اخلاقیات میں تنزل و انحطاط، عرب ممالک اور عالم اسلام کی زبوں حالی و ابتری۔ ان تباہ کاریوں کے بعد زندگی کا کون سا شعبہ رہ جاتا ہے جس کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا جائے؟ عظیم خسارے اور عمومی تباہی و بربادی جس میں امت مسلمہ آج مبتلا ہے کے مقابلے میں جزوی کامیابی اور وقتی فوائد کی وقت کیا معنی رکھتی ہے؟ انقلابی نظام ہائے زندگی نے اپنے پیشرو حکمرانوں کی جن خرابیوں اور بدکاریوں بدکرداریوں پر گرفت کی تھی وہ خود ان سے زیادہ سنگین اور گھناؤنی خرابیوں کا شکار ہو گئے، اور گزشتہ جرائم میں ان سے زیادہ مضموم و شدید آثام و خبائث اور جرائم و موائب کے اضافہ کا باعث بن گئے، حتیٰ کہ ماضی کی برائیاں ان کے مقابلے میں چھائیاں بن گئی۔ اس عمل میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ میں صرف مذکورہ ناکامی اور نامرادیوں کی طرف اشارہ کروں۔ میں اپنی پہلی کتاب الحلول المستورد غیر ملکی نظام ہائے زندگی میں جو تفصیل بیان کر چکا ہوں اس کو کافی سمجھوں، اور اپنی تمام تر توجہ صرف ان نکات پر مرکوز رکھوں جن کی توضیح و تصریح اور تذکیر و توقید کی ضرورت ہے۔ پہلا، اقتصادی شعبہ میں ناکامی۔ لبرلزم اور اشتراکیت دونوں نظام ایک ایسی مکمل اور ہمہ جہتی زندگی کو مورز وجود میں لانے میں ناکام رہے ہیں جو پیداوار میں اضافہ اور دولت کی عادلانہ تقسیم کرتی، جو خوشحال زندگی مہیا کرتی، جس میں ہر بے روزگار کو روزگار اور ہر محنت کار کو عادلانہ اجرت ملتی، ہر معذور انسان کی معاشی کفالت کا بندوبست ہوتا، تمام اہل وطن کو کام کے مساوی مواقع حاصل ہوتے تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے زندگی کی بنیادی ضروریات غذا، لباس، مکان، علاج اور تعلیم وغیرہ سے بہرور ہوتا۔ ہاں، انہیں سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اگرچہ لبرلزم کے حامی اکثر انسان کے تین دشمنوں غربت، بیماری اور جہالت کے خلاف جنگ کے بلند بانگ دعوے کرتے رہے، اور اشتراکیوں کا تنتنا یہ تھا کہ ہم کفالت اجتماعی اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کریں گے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ جس میں عمومی رفاہ و بہبود کا دورہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشتراکی اور جمہوری نظام زندگی میں سے کوئی نظام بھی بھوک سے بلبلاتی انسانیت کا پیٹ بھر سکا، نہ فقر و فاقہ کا استحصال کر سکا، اور نہ جہالت کی جگہ شمع علم کو فروزاں کر سکا۔ ہمارے مسلم ممالک میں ناخواندہ افراد کا تناسب دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے ہمیشہ زیادہ ہی رہا ہے۔ یہ تھی اجتماعی عدل و کفالت کی حالت، اور اب لیجیے پیداوار میں اضافہ اور خود کفالت کا معاملہ۔ ہمارے بلاد اسلامیہ نے ہمیشہ آلات پیداوار، ذرائع نقل و حمل اور جدید تہذیب کی بڑی بڑی مصنوعات پر انحصار کیا ہے۔ اشتراکیوں اور جمہوریت پسندوں کو کبھی یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ممالک میں دفاعی یا بھاری ترقیاتی صنعتیں قائم کریں جو امت مسلمہ کو غیر ملکی درآمدات اور بڑی طاقتوں کی دریزہ گری سے بے نیاز کر دیں، اور جنگی اسلحہ کی فراہمی کی ضمانت اور بیماریوں کے خلاف دفاع کے لیے باہم متصادم فوجی بلاکوں میں سے کبھی ایک بلاک کی طرف اور کبھی دوسرے بلاک کی طرف جھکنے سے نجات دلائیں۔ اور ہم خود زراعت میں جو ہزارہ برس سے ہمارے آباء و اجداد کی قابل رشک حرفت رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہم ساری دنیا میں شہرت رکھتے تھے، اس ضروری سطح تک ترقی نہ کر سکے جو ہمارے لیے ضروری تھی، حتیٰ کہ استعمال نے بر وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ ہم زراعت کے علاوہ کسی دوسرے شعبے میں حسن کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اور اس زراعت کے سوا ہمارے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ بھوک کے ہاتھوں ہلاکت سے بچنے کے لیے دساور سے گندم درآمد کرتے رہے، لیکن پھر بھی فاقہ کشی کے شکار رہے۔ اسی طرح خوراک جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے کے حصول میں بھی اغیار کے دست نگر رہے اور انہیں پر انحصار کرتے رہے۔ لبرلزم اور اشتراکیت دونوں نظام پسماندگی سے ترقی و پیش رفت کی طرف معاشرے کی رہنمائی کرنے میں ناکام رہے، اور کوئی نظام بھی معاشرے کو اس قابل نہ بنا سکا کہ وہ اغیار پر تکیہ کرنے کی بجائے اپنے وسائل پر اعتماد کرے، مصنوعات کو درآمد کرنے کی بجائے انہیں اپنے ملک میں پیدا کرے، اسلحہ کی بھیک مانگنے کی بجائے اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کرے، اور علم و ہنر کی روایت اور ترجمہ کرنے کی جگہ علمی اکتشافات میں ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہو سکے۔ اس ذلت آمیز رویے کو اس حقیقت کے الرغم اپنائے رکھا۔ بعض علوم اپنے ماہرین کو ان علوم کی نقل و روایت اور ترجمہ کی بھی اجازت نہیں دیتے کیونکہ یہ علوم سرپرست راز ہیں جنہیں بے نقاب نہیں ہونا چاہیے۔ حریت فکر اور طمانینت قلب کے میدان میں ناکامی۔
ہر دو غیر ملکی نظام ہائے زندگی قوموں کو امن و امان، حقیقی طمانینت قلب اور حریت فکر فراہم کرنے میں بھی کامیاب و کامران ثابت نہیں ہوئے۔ کسی انسان کو یہ آزادی حاصل نہیں کہ وہ کسی معاملے پر سوچ بچار کر سکے اور اس کے کسی ناقص پہلو پر نقد و جرح کے لیے لب کشائی کی جرت کر سکے، اسے اس میں جو کجی اور فساد نظر آئے اس پر اظہار رائے کر سکے۔ کسی شخص میں ظلم و تعدی کے خلاف خطرہ جان مول لیے بغیر لب کشائی کا یارہ نہیں ہے۔ جو شخص حق کی آواز بلند کرنے کا جرم کر بیٹھتا ہے اس پر شکاری کتے چھوڑے جاتے ہیں، اور جو حریت پسند افراد کو رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں سے ان کے اہل و عیال کی آنکھوں کے سامنے گھسیٹ لاتے ہیں اور پھر ان کو کسی دلیل، وکیل اور فریاد پر کان دھرے بغیر قید و بند کی کال کوٹریوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تفتیش و تحقیق سے پہلے ہی فیصلہ مرتب کر لیا جاتا ہے۔ جمہوری دور ہو یا اشتراکی دور، مردان حر ہر عہد میں قید و بند اور ظلم و تعذیب کا تختۂ مشق بنے رہے ہیں، بلکہ امر واقع تو یہ ہے کہ جمہوری عہد میں ان کے ساتھ جو ظالمانہ اور وحشیانہ برتاؤ رکھا گیا ہے، اشتراکی دور کی جور و وفاق کو کمیت یا کیفیت کے لحاظ سے اس انسانیت سے ظلم و ستم سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کو ہر دور میں ظلم و جور کی آگ میں جلنا پڑا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ جمہوریت کی صفاقی و بربریت کے مقابلے میں اشتراکیت کی جلاوطنی اور نظر بندی ایک جنت تھی، حالانکہ وہ اشتراکیت کے مظالم و شدائد کے خلاف اکثر فریاد کرنا رہے ہیں۔ عسکری شعبوں میں ناکامی، لبرلزم کے پرستان اور اشتراکیت کے علمبردار ان عربوں اور مسلمانوں کی قضیوں میں فوجی امداد مہیا کرنے میں بھی ناکام رہے۔ ان کا سب سے اہم ترین اور اولین قضیہ فلسطین کا قضیہ ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مکہ منورہ اور مدینہ طیبہ کے بعد ان کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ جمہوریت جس ناکامی سے دوچار ہوئی ہے اس کی مجسم تصویر 1948 میں عساکر عربیہ کی ہزیمت، اسرائیلی ریاست کے قیام اور لاکھوں فلسطینیوں کی جلاوطنی جس کی وجہ سے وہ پناہ گزین کہلائے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ پھر 19 برس بیت گئے، بہت سے عرب ممالک نے اشتراکیت کا جو اپنے گلے میں ڈالے رکھا، جہاد فلسطین کے لیے تیاری کی گئی اور ساز و سامان حرب اکٹھا کیا گیا، لوگوں کے خون پسینہ سے کمائے ہوئے کروڑوں روپیوں سے اسلحہ خریدا گیا، بہت سے ماہرین اور تجربہ کار افراد کی خدمات خریدی گئی، گلا پھاڑ پھاڑ کر شور و غوغا مچایا گیا اور بڑے زور و شور سے اسرائیلی حکمرانوں کو دھمکیاں دی گئیں۔ پھر فوجی خود سیاسی قائد و رہنما بن گئے، لیکن اس کے بعد بھی اشتراکیت پہلے سے بھی زیادہ شدید اور تباہ کن ناکامی سے دوچار ہوئی۔ یہ سب کچھ لمبی چوڑی امیدوں، سہانے اور میٹھے خوابوں، شعلہ بار بیانوں، جرأت مندانہ دھمکیوں کے بعد پیش آیا۔ یہ ناکامی مجسم میں پیکر بن کر جون 1947 کی بدترین شکست کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ پھر اس عسکری شکست میں دو بڑی لغزشیں بھی شامل ہو گئیں۔ پہلی اور سب سے بڑی لغزش ہم سے یہ سرزد ہوئی کہ ہمیں اس جارحیت کے نشان بھی مٹا دیے اور حالات اسی نہج کی طرف لوٹائے جس پر وہ جون 1947 میں چل رہے تھے۔ گویا ہم نے تسلیم کر لیا کہ اسرائیلی ریاست ظلم اور غضب کی بنیاد پر قائم ہی نہیں ہوئی تھی، اور جدید ظلم و ستم نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ قدیم ظلم و جور کو سند جواز فراہم کر دی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے بے جا فخر و مباحت کا مظاہرہ کیا۔ بہت سا علاقہ ضائع ہو چکا تھا، بے شمار عصمتیں بے آبرو ہوئی تھی اور فوج احساس شکست خوردگی کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نوع کی بے شمار ہزیمتیں جن پر ہمارے دشمن گھی کے چراغ جلاتے اور مخلص و خیرخواہ دوست غم و اندوہ سے نڈھال ہو جاتے ہیں، ہمارا مستقبل مقدر بنی رہیں گی۔ جب تک اقتدار و فرمانروائی کی باغ ڈور انقلابی اشتراکی نظام کے ہاتھ میں رہے گی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں نے کلام نبوت سے جو چیز حاصل کی اس کا اولین سنہرا اصول یہ تھا کہ جب تو نے شرم و حیا کو خیر بات کہہ دیا تو پھر تو جو تیرے دل میں آئے کر۔ اگر امت مسلمہ کے نوجوانوں اور فوجیوں کی روزوں کی طفیل جنگ رمضان 1393 ہجری میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے نہ چلتے تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس رسوا کن ہزیمت کی ذلت کا بدنما داغ کب تک امت مسلمہ کے پیشانی پر موجود رہتا۔ اخلاقی میدان میں ناکامی، مذکورہ غیر اسلامی تہذیب میں سب سے پہلے امت کے متاع اخلاق اور اس کے بنیادی فضائل اور اس کی اعلیٰ اور اقدار کی حفاظت کرنے میں ناکام رہیں۔ ان میں سے کوئی تہذیب بھی اس قابل ثابت نہ ہوئی کہ امت مسلمہ کو دور انحطاط کے موروثی رذائل اخلاق اور اس کے باطنی خصائل رذیلہ سے نجات دلا سکے جس کو استعماری جنگوں نے اپنے بعد جنم دیا تھا۔ یہیں سے فساد پھیلا، شہوات میں طغیانی عمری اور عدم استقلال، طلوع مزاجی اور آوارگی کا طوفان بلاخیز موج زن ہوا
عورتیں یا ان کی کثیر تعداد شرم و حیا کے زیور سے آشنا ہوئیں، اور مرد بڑی تعداد میں غیرت و حمیت سے آری، وہ غیور لوگ جو اپنے دین، عزت و ابرو اور خاندان کے محافظ تھے، رجت پسند کہلائے اور جو صدیوں پرانے ذہنوں سے سوچتے ہیں، اور وہ جو دیوس جو اپنی عورتوں کے پاس کسی کی غیر محرم کی آمد و رفت اور نشست و برخاست پر ذرا آر محسوس نہیں کرتے، ترقی پسند اور روشن خیال بن بیٹھے اور وہی 20ویں صدی میں زندہ رہنے کے مستحق قرار پائے۔ دوسری طرف اضطراب، بے حیائی، مصالح عامہ کے مقابلے میں ذاتی خواہشات اور مفادات کی اندھی پیروی، دوسروں کے حقوق کا استخفاف عام ہو گیا۔ انسان ذاتی مادی منفعت عاجلہ کی خول میں بند ہو گیا۔ رشوت ستانی کی مہلک وبا اس طرح متعدی ہوئی جس طرح خشک گھاس میں آگ پھیل جاتی ہے، اور یہ قول حکمت و دانش زبان سے درخواست عام ہو گیا کہ اذا كنت في جاب مرسل وانت بها خلف المغرب فارسل حکیما ولا توسع وذاك الحکیم هو الدرب۔ اس کے بعد میں اہل وطن کے ذہنوں پر ایک منفی روح کی قیادت و سیادت مسلط ہو گئی۔ وہ امور مملکت میں عدم دلچسپی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے حالات و معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اس امر کی کوئی پرواہ نہ کی کہ اس کے نتائج و عواقب کس قدر بھیانک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا وہ فساد فکر و عمل جس میں پوری امت مبتلا ہو گئی۔ روحانی میدان میں ناکامی، یہ دونوں نظام روحانی میدان میں بھی ناکام و نامراد ہوئے اور اخلاقی انارکی کا سدباب نہ کر سکے۔ کوئی نظام بھی امت مسلمہ کے ایمان کو مضبوط و مستحکم نہ بنا سکا، جس سے وہ قوت حاصل کرتی ہے، جس پر وہ فخر کرتی ہے، جسے وہ مضبوطی سے پکڑتی ہے، جس کو اپنے وجود اور بقا کی اساس تصور کرتی ہے، یعنی وہ اللہ پر ایمان اور اس کے الہامی پیغامات پر ایمان اور آخرت میں حساب و کتاب اور جزا و سزا پر ایمان رکھتی ہے۔ نتیجتاً بے شمار لوگوں کے دلوں میں دین کی قدر و منزلت متزلزل اور مشکوک ہو گئی۔ تشکیک و الہاد کی ایک تند و تیز لہر اٹھی، جسے امان و انسان کی ایک فوج ظفر موج بھی میسر آ گئی، اور اس کی مدد و اعانت کے لیے رسائل و جرائد کا ایک سیلاب بھی امنڈ آیا، اور ایسے ذرائع بھی دستیاب ہو گئے جو گمراہی، فسق و فجور اور عصیان کی اشاعت میں جت گئے۔ امت مسلمہ کے دلوں میں ایمان کی قوت کو مستحکم کرنا اور تمام شعبہ زندگی کو اس کے نور سے منور کرنا تو درکنار، یہ درآمد کردہ غیر اسلامی نظریہ حیات ایمان کی دولت کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ یہ نظام ایمان کی دولت کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کی فتح و کامرانی ایمان کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی معرض و مخالف ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں نظام مغرب سے لائے گئے ہیں جو ایمان باللہ کی صحیح معرفت سے سراسر محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیب مغرب کے بارے میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ پہلا گروہ وجود باری تعالیٰ کا برملا انکار کرتا ہے، اس کے خیال میں خدا نے انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ خدا انسان کی پیداوار ہے، جیسا کہ بعض مادہ پرست فلاسفہ کا عقیدہ ہے۔ کارل مارکس نے اسی نظریے کو اختیار کیا ہے اور اسی عقیدہ پر اس نے اپنی مادی جدریت اور علمی اشتراکیت کی اساس رکھی ہے۔ دوسرا گروہ صراحت اور قطعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن وہ انسان پر اللہ تعالیٰ کو حاکم و فرما روا تسلیم نہیں کرتا، جو انسان کو کچھ کاموں کا حکم دے، کچھ کاموں سے منع کرے اور اس کے لیے کوئی ضابطہ اور قانون وضع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اسی حقیقت کو علامہ محمد اسد نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مغربی تہذیب اللہ کا انکار تو نہیں کرتی، البتہ اپنے نظام و فکر کے کسی شعبوں میں اللہ کے عمل دخل کو نہیں مانتی۔ عربی اور اسلامی میدان میں ناکامی، آزاد جمہوری نظام اور انقلابی اشتراکی نظام ایک ہی ملک کے افراد میں وحدت و اخوت اور حقیقی یکانگت و یکجہتی پیدا کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں، اور ہم نے صرف ہر طرف گروہی تصادم، باہمی منافرت، فکری جدل و نزاع، سیاسی داروگیر، مذہبی بغض و عناد، باہمی حسد اور منافرت و تصادم کے مختلف رنگ ہی دیکھے ہیں، جن کی وجہ سے ایک ہی ملک مختلف چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گیا ہے، جماعتیں ایک دوسرے کی دشمن بن گئی ہیں، اور حکام اور رعایا کے درمیان نفرت کی خلیج وسیع ہو گئی ہے۔ حکام اپنی بانسری بجا رہے ہیں اور عوام اپنا راگ الاپ رہے ہیں۔ حکمران طبقہ ایک وادی میں سرگردان ہے اور عوام الناس دوسری وادی میں اپنا سر پھوڑ رہے ہیں۔ اس سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان نظامہ زندگی نے جب ایک ہی ملک کے اندر اتنا سنگین انتشار و افراط برپا کر دیا ہے تو وہ پورے عالم عرب کے لوگوں کو، جنہیں ایک امت سمجھا جاتا ہے، بالخصوص زمین، مصالح اور عالم کی وحدت، زبان، ثقافت اور تاریخ کی وحدت کے رشتے میں کیسے منسلک کر سکتے ہیں؟ جب ہم مسلمانوں پر بحثیت امت واحدہ نگاہ ڈالتے ہیں تو بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے یہ نظام ربہ مسکون پر پھیلے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کو کس طرح متحد کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید میں اسے خیر امت کا طرح امتیاز عطا فرمایا ہے، اور یہ امت اپنے عقائد و تصورات میں، اپنے شاعر و عبادات میں امت واحدہ ہے، اخلاق و کردار میں امت واحدہ، آداب و رسوم میں امت واحدہ،
جذبات و اعمال میں اور اپنے قانون و دستور میں، حتیٰ کہ اپنی دینی، سیاسی، روحانی اور مادی قیادت میں بھی امت واحدہ ہے۔ یہ نظریات امت مسلمہ کے مختلف گروہوں کے درمیان باہمی ربط و تعلق کو پیدا کرنے اور ان کو وحدت اسلامیہ کے قریب لانے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ لازمی نتیجہ ہے اس بات کا کہ وطنیت اور آخر کار قومیت کے رجحانات غالب آ گئے، کیونکہ ان رجحانات نے ہمہ گیرہ قوت اسلامیہ پر یلغار کر دی، جس کے باعث سیاسی مقادیر فکر میں اختلاف نے سر اٹھایا اور ایسی فکر پروان چڑھی جس کی بنیاد مشرق و مغرب کی اندھی تقلید تھی۔ یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں کہ ہر ملک مختلف اسلامی معاملات میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جیسے وہ معاملات صرف اس کے ساتھ مخصوص ہوں اور دوسرے کے لیے وہ بالکل لا یعنی ہوں، اور اطراف عالم میں بسنے والے باقی مسلمانوں کی طرف ٹک ٹک دیکھتے رہتے ہیں جیسے یہ مسائل کسی اجنبی ملک میں رونما ہوئے ہوں۔ یہ مسائل نہ ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں اور نہ ان کے آرام و سکون میں خلل ڈالتے ہیں۔ یہ ساری ناگفتہ بے صورت لادین قومیت پر مبنی ثقافت کا لازمی نتیجہ و ثمرہ ہے۔ اسی لادین قومیت کا نتیجہ ہے کہ ترکیہ نے، یعنی اس کی تمام حکومتوں نے جو نصف صدی سے یک کے بعد دیگرے برسر اقتدار آئیں، اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، اور عربوں کے احساس و جذبات، ان کے ساتھ اخوت کے رشتوں اور ان کے حقوق کو پس پشت ڈالتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سفارتی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ترکی کو عالم عرب سے جوڑ سکتی ہے وہ اسلام کی قوت ہے، لیکن ترکی قومیت اور جدید مادی تورانی قومیت کمال اتاترک کی ترکی نے ترکی اور اسلام کے مابین پائے جانے والے تمام روابط کو کاٹ دیا ہے۔ ترکی اور عالم عرب کے درمیان اگر کبھی کوئی قدر مشترک باقی تھی تو اسے بھی مٹا دیا، حتیٰ کہ اس نے عربی رسم الخط کو بھی منسوخ و ممنوع کر دیا۔ دوسری طرف تنازع قبرص کے بارے میں، جو قبرص کے ترک مسلمانوں اور مسیح یونانیوں میں پایا جاتا ہے، عربوں نے ویسا ہی موقف اختیار کیا جیسا ترکی نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں عربوں کے خلاف اختیار کیا۔ مختصر الفاظ میں عالم عرب اسقف مسیحی پادری مکاریوس اور اس کے حامیوں کے صف میں کھڑا تھا، یہاں تک کہ بعض عرب ممالک نے اس کو اسلحہ پہن پہنچایا تھا کہ وہ اس اسلحہ کے ساتھ ان مسلمانوں کے خلاف لڑیں جن کو محاصرہ میں لے کر آہنی و آتشی اسلحہ کی بجائے بھوکے پیاسے قتل کیا جا رہا تھا۔ میں نے جب 1947 کے موسم گرما میں ترکی کا دورہ کیا تو میری کتاب کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، عرب مسلمانوں نے مسلمان ترک بھائیوں کے خلاف مکاریوس کا ساتھ کیسے دیا؟ میرا جواب تھا، اے اہل ترکی، تم نے مسلمان عربوں کے مقابلے میں اسرائیل کی حمایت کیسے کی اور اس کو کیسے تسلیم کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ لادین حکومتوں کا کارنامہ ہے، ہم نہ ان کی سیاست کو پسند کرتے ہیں اور نہ ان کی پالیسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، یہی معاملہ ہمارا ہے۔ عربوں کی اکثریت مسلمانوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ اخوت اور یکجہتی پر یقین رکھتی ہے، لیکن لادین قومیت پر استوار حکومتوں نے ترک دشمنی کو عربوں پر مسلط کر دیا ہے۔ میں اس موقف کے بارے میں بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں عربوں کا رویہ یا تو ایک خاموش تماشائی کا رہا ہے جو اس مسئلہ سے بالکل الگ تھلگ رہے، یا وہ اعلانیہ یا خفیہ ہندوستان کی جارحانہ سیاست کی حمایت و موافقت کرتے رہے، کیونکہ ہندوستان ان کا ہم سفر اشتراکی ملک تھا۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں عربوں کی یہ سرد محض اس حقیقت کی رغم تھی کہ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ فلسطین پر عربوں کے موقف کی حمایت کی تھی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بارے میں بھی عربوں کا طرز عمل اور موقف یہی رہا، حتیٰ کہ ہم نے ایک روز شیخ اظہر، جو مصر کے شیخ الاسلام بھی ہیں، کا عجیب و غریب بیان پڑھا جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کو جنگ بندی کی دعوت دی تھی۔ انہیں نہ تو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ وہ ایک برادر مسلم ملک پاکستان کی حمایت میں لب کشائی کر سکیں، جس پر بت پرست ہنود نے ظلم و جور کی توپوں کے دہانے کھول دیے تھے، وہ ہنود جن کے دلوں میں پاکستان کے خلاف کوٹ کوٹ کر بغض و نان بھرا ہوا ہے اور جو روز اول سے پاکستان کو نیست و نابود کر دینے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور نہ وہ اس مسئلہ پر سکوت اور غیر جانبداری کا رویہ ہی اختیار کر سکے تاکہ وہ ضعیف ترین ایمان کے درجے پر ہی قائم رہ سکتے۔ بنا بری جب مسجد اقصیٰ پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا اور بعد میں اسے نظر آتش کر دیا، اور عالم اسلام میں اس حادثے فاجعے پر ذرا بھی اضطراب کی لہر پیدا نہ ہوتی اور محض جذباتی جوش و خروش کی جگہ کوئی مثبت قدم نہ اٹھا، تو ہمیں اس پر کوئی تعجب نہ ہوا، کیونکہ اسلامی رشتے منقطع ہو چکے تھے اور اسلامی روح کا شعلہ سرد پڑ چکا تھا۔ وہ اسلامی روح جس کا شعلہ نام مصر میں منعقدہ مسلم دانشوروں کی قراردادوں سے فروزہ ہو سکتا ہے، اور نہ مکہ مکرمہ میں ہونے والی رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس کے احتجاجات اس کو جلا بخش سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان خواب گراں میں محو ہے اور سوئی ہوئی قوم سن نہیں پاتی، لہٰذا قراردادیں پاس کرنے اور صدائے مطالبات بلند کرنے سے پہلے دعوت بیداری اور تحریک احیا برپا کرنا لازمی اور لابدی ہے۔ یہ کس قدر ستم ظریفی ہے کہ سوشلسٹ جان صدائے احتجاج کے نتائج کے بارے میں مسرور و شاداں ہیں، کیونکہ ان احتجاجات کی حیثیت اندھے کنویں کی صدائے بازگشت سے زیادہ کچھ نہیں، ہمارے مصائب و آلام پر ٹسوے بہاتے ہیں۔ اس فساد اور خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ نظام ہے جو ان بلاد اسلامیہ پر حکمران غالب رہے ہیں، اور وہ تحریکات ہیں جو ان ممالک کی رہنما بنی اور جنہوں نے ان ممالک کو متحرک رکھا
اور جنہوں نے ان کے اندر روح اسلام کو بھسم کر ڈالا۔ ان تحریکات کے باعث جاہلی طور طریقوں کو حیات نو مل گئی۔ انقلاب 1919 کے بعد مصر کی وطنی حکومت پر المساک کی تنقید۔ مصر کے جریدہ المساک نے لبرل رجحان کو ہدف تنقید و ملامت بنایا ہے، جسے 1919 کے بعد مصر میں غلبہ اور بالادستی حاصل ہوئی۔ 3 امور ایسے تھے جو قومی مقاصد و اہداف کے حصول میں مصر کے وطن پرست انقلاب کی ناکامی کے واضح اسباب ہیں۔ پہلا، اجتماعی تبدیلی سے چشم پوشی۔ انقلابی قائدین اور سیاسی زعماء نے اجتماعی تبدیلی کے تقاضوں سے اس لیے صرف نظر کر لیا کہ اس تاریخی دور نے اپنی فطرت کے عین مطابق کچھ جاگیرداروں کو ان کے سیاسی جماعتوں کی اساس بنا دی جو انقلاب کی قیادت اور رہنمائی کا ارادہ رکھتی تھیں۔ بعض مالی سرگرمیوں کو مصری حکومت کی ملکیت میں دینے کی دعوت ہی اس وقت سب سے بڑی جد و جہد تھی، جبکہ ملک کی دولت کی تقسیم کا اثر نو آغاز و اہتمام ہی بنیادی طور پر وہ صحت بخش تقاضا تھا جس کی تکمیل کے لیے بلا پس و پیش اور بلا تاخیر اقدام کا آغاز ضروری تھا۔ دوسرا، عربوں سے رابطہ قائم کرنے میں غفلت۔ اس وقت انقلابی قائدین کی نگاہ صحرائے سینا سے پار نہ جا سکی۔ وہ مصری تشخص کو متعین کرنے سے قاصر رہے اور تاریخ کے درجوں میں سے اس حقیقت کا مشاہدہ نہ کر سکے کہ مصری وطنیت اور مصری قومیت کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے اور یہ دونوں ایک ہی چہرے کے دو رخ ہیں۔ یہ قیادتیں تاریخ سے کوئی سبق نہ سیکھ سکی۔ ان سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ اپنے دشمن ہی سے کوئی سبق لیتی جو پوری عرب قوم سے برسر پیکار ہے اور اس کے ساتھ ایک واحد طبقہ کی حیثیت سے معاملہ کرتا ہے، اگرچہ یہ عرب قوم کتنے ہی مختلف قومی گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پھر انقلابی قیادتیں معاہدہ بالفور کی سنگینی اور نزاکت کا ادراک بھی نہ کر سکی، جس نے اسرائیل کے ناجائز بچہ کو جنم دیا تھا تاکہ وہ عرب کے وسیع علاقوں کو پارا پارا کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن قوت اور اس کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے لیے ایک بیس ثابت ہو۔ اس ناکامی کی بنا پر عربوں کی سرفراشانہ جدوجہد کے انتہائی بحرانی گھڑی میں انقلاب مصر کی حمایت اور نصرت سے محروم رہی۔ استعماری طاقتوں نے اتنی قوت پکڑی کہ وہ عرب قوم کے ساتھ جو معاملہ چاہیں کریں۔ وہ عرب قوم جس کا جوڑ ٹوٹ چکا تھا اور جس کی جدوجہد منتشر ہو چکی تھی۔ تیسرا، نام نہاد آزادی سے فریب خوردگی۔ انقلابی قیادتیں اپنی جدوجہد کے اسلوب اور ان اسلوب کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہ کر سکیں جن سے استعمار ایسے نازک وقت میں مختلف قوموں کے انقلابات کا مقابلہ کرتا ہے۔ استعماری قوتوں نے یہ راز پا لیا ہے کہ عوامی انقلابات کی عسکری قوت کا استعمال ان کے اندر اشتعال و سرکشی کو مزید بھڑکا دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سیف و ثنا کی بجائے دجل و فریب کا راستہ اختیار کیا اور خوشنما مراد اور اس آزادی کے جوہر حقیقی کے درمیان اشتباہ و التباس پیدا کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور علاقائی و طبقاتی حالات کی منطق نے ان کے لیے اس خلط مبحث کو خوشنما بنا دیا۔ اس عرصہ میں استعمار نے ہمیں صرف استقلال کا نام دیا لیکن اس کا مضمون چھین لیا، آزادی کا نعرہ طوطا کیا لیکن اس کی روح کو سلب کر لیا، اور اس طرح یہ نعرہ بے معنی استقلال و خود مختاری اور ایسی آزادی کے اعلان کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچا جو بیرونی بالادستی کی سنگینوں کے زخموں سے چور چور تھی۔ اس شخصی اقتدار کی وجہ سے استعمار کی غلامی کی زنجیروں میں مزید اضافہ ہو گیا جو استعماری آقا ہمیں عطا کر گیا تھا اور جس نے وطن عزیز کو مکمل فتح سے قبل ہی مال غنیمت کی بندری بانٹ کے لیے دستور کے نام پر اختلاف و انتشار میں مبتلا کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی کشمکش اور جماعتی تصادم مصر کے اندر تفریح تباہ کا سامان بن گیا جس نے عوام الناس کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیا اور انقلابی قوت کو جلا کر راکھ بنا دیا، جس کے ذرات ہوا میں منتشر ہو گیا لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ 1919 کے انقلاب کی غلطیوں کا اعادہ۔ 1952 کے انقلاب نے 1919 کے انقلاب کی غلطیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہی وہ 3 امور ہیں جن پر جمال عبد الناصر کے عہد کے المساک نے 1919 کے انقلاب بے الفاظ دیگر مصر کی لبرل جمہوریت کے خلاف گرفت کی تھی، جس کی وجہ سے عربوں کی امنگوں اور مطالبوں کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ وہ حقیقی اور اصل خامیاں اور برائیاں ہیں جن کی رد و انکار کی کسی کو مجال نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 1952 کے انقلاب نے 1919 کے انقلاب سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ بالالفاظ دیگر کیا مصر کی انقلابی اشتراکی دی عرب سوشلزم نے لادین وطنی لبرلزم اور اس کی غلطیوں سے کوئی درس عبرت حاصل کیا ہے؟ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ مصر کی انقلابی اشتراکیت نے انقلاب کے اس انجام سے جو اسی ورثے میں ملا اور اس رجحان سے جسے اس نے اپنے پیچھے پروان چڑھایا کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے، اور ان خرابیوں اور خامیوں سے جنہیں اس نے رد کر دیا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ حالانکہ امید کی جاتی تھی کہ اس نے اپنے پیچھے آثار و نتائج کی جو فصل بوئی ہے وہ اس کی آنکھیں کھول دے گی اور اس پر بڑے بڑے حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ ان میں سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ یہ انقلابی اشتراکیت اپنی ذات کو دریافت کرے گی اور اپنی اصلی حیثیت کو پہچان لے گی، لیکن افسوس وہ اس عرفان ذات میں ناکام ہی رہی۔ اس لیے وطنی لبرلزم کے انقلاب کی طرح عرب سوشلزم کے انقلاب کو بھی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ عرب سوشلزم کی ناکامی کے نمایاں اسباب اجتماعی تبدیلی کی حقیقت اور اس کی تکمیل عرب کے انقلابی مصر میں خصوصاً اور دوسرے عرب میں عموماً اس اجتماعی تبدیلی کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں جس کا نعرہ انہوں نے بلند کیا، جس کی آرزو خطہ کی قومیں اپنے سینوں میں پالے ہوئے تھیں، اور اسلامی تحریک نے جس کی ضرورت کا شعور بیدار کرنے اور اس کے مطالبے کے لیے ان کو مجتمع کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا تھا۔
قائدین اس خام خیال کا شکار رہے کہ صرف چہروں کو بدل دینے، صنعتوں کو قومیہ لینے اور جاگیروں کی ضبطی کے آرڈیننس جاری کرنے سے ایک فاسد معاشرہ کی جگہ ایک صالح معاشرہ مورد سے وجود میں آ جائے گا۔ وہ اس وہم و گمان میں مبتلا رہے کہ غور و فکر سے عاری مسودہ ہائے قوانین اور جلد بازی میں جاری کردہ آرڈیننس جن کی افادیت میں پروپیگنڈا مشینری زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی ہے اور جن کے گرد پروپیگنڈا کا ایک بہت بڑا حالہ بنا دیتی ہے، حالات کا رخ بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارے انقلابی رہنماؤں نے ایک صالح انقلاب برپا کرنے کی کوشش میں اخلاقی اور روحانی عنصر کو بالکل نظر انداز کر دیا، حالانکہ کوئی بھی اجتماعی انقلاب روحانی، فکری اور ذہنی انقلاب سے بہتر ہو سکتا ہے، نہ اس کا ہم پایا۔ دل و نگاہ کے انقلاب کے بغیر جو انقلاب بھی آئے گا، ناکامی اور یاس و حرمان اس کا مقدر ہوگا۔ لہٰذا صالح اجتماعی انقلاب کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے روحانی انقلاب برپا کیا جائے، کم از کم معاشرتی انقلاب کی شانہ بشانہ اس کو پروان چڑھایا جائے۔ بقول شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید نے اجتماعیت اس کلیے کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے اور اسے قانون الہی کا درجہ دیا جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی تا وقت کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ دوسری بات جسے انکار ممکن نہیں یہ ہے کہ لوگوں کی سیرت و کردار میں انقلاب برپا کرنا کوئی سہل کام نہیں ہے۔ یہ کوئی قمیض یا فیشن نہیں کہ جب چاہا بدل لیا، بلکہ اس سیرت سازی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر انقلاب پیدا کر کے اس کو ایک نئی شخصیت عطا کی جائے، اس کے افکار، اس کے اغراض و مقاصد اور اس کی عادات و اطوار کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہی حقیقی تبدیلی ہے، کیونکہ اس انقلاب کی فرما روائی صرف ظاہر تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کی جڑیں روح و جوہر تک گہری ہوتی ہیں۔ یہ انقلاب معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہوتا ہے کہ خبردار، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب اس میں فساد آ جاتا ہے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ خبردار اور یہ لوتھڑا دل ہے۔ فکر و نظر کا یہ انقلاب صرف اور صرف ایمان ہی کے ذریعے برپا ہو سکتا ہے، وہ ایمان جس نے عرب کے متفرق اور باہم برسر کار قبائل کو خیر امت بنا کر اطراف عالم میں پھیلا دیا، جہاں وہ حق کا پرچار کرتے، خیر کی دعوت دیتے، لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر خدا واحد کی غلامی و بندگی کا درس دیتے اور ادیان باطل اور ظالم و جابر فرمانوں کے ظلم و ستم کے چنگل سے نکل کر ان کو اسلام کے نظام دل کی گھنی چھاؤں کے نیچے لاتے تھے۔ یہ ایمان ہی کا معجزہ تھا جس نے ان دلوں کو بشاشت سے معمور کر دیا اور فرعون کے جادوگروں کی کایا پلٹ کر رکھ دی کہ یا تو وہ فتنہ گناہ میں مبتلا تھے اور فرعون مصر سے انعام کرام اور اس کی قربت کے طلبگار تھے، یا اب وہ آزاد مشرب اور طاقتور مومن بن گئے تھے اور فرعون مصر کی قوت و جبروت اور اس کے سرکش سپاہیوں کی دھمکیوں کے علیرغم وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر متحد ہو گئے۔ فرعون نے انہیں انعام و اکرام کا لالچ دیا، قتل کرنے اور سردار چڑھا دینے کی دھمکیاں دی، لیکن ان کے پائے استقلال میں ذرا برابر لغزش نہ آئی۔ انہوں نے تو ٹوک الفاظ میں واضح کہہ دیا کہ لَنُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا، روشن نشانوں پر جو ہم تک آ چکی ہیں، روشن نشانیوں پر جو ہم تک آ چکی ہیں، تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیوی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسلام کی جلیل القدر ہستیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، کیونکہ ایمان آج بھی مصری قوم میں وہی انقلاب برپا کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ فرانہ مصر کے شہر کو خیر آباد کہہ دے اور اللہ کے راستے کی معرفت پیدا کر لے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ پھر کر سکتی ہے گلستان پیدا۔ کاش ہمارے دور کے انقلابیوں نے روحانی اور اخلاقی عنصر کو نظر انداز کرنے پر ہی اکتفا کیا ہوتا، لیکن انہوں نے روحانی اور اخلاقی اقدار پر پے در پہ حملے کیے، ان اقدار کے خلاف طبل جنگ بجایا اور ان اعلیٰ و عرفہ اقدار کے علمبرداروں کو طرح طرح کی اذیتناک اور انسانیت سو سزاؤں کا تختہ مشق بنایا، اور یہ نام نہاد انقلابی ظلم و جور اور تمسخر و استہزاء پر جری ہو گئے۔ انہوں نے آزادی و اباہیت پسندی کی لگامیں کھلی چھوڑ دی اور فوجی بیرکوں اور سیر و سیاحت کی جماعتوں میں نوجوان مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو رواج دیا۔ اسی طرح ان انقلابیوں نے ایک دوسرے عنصر کو بھی نظر انداز کر دیا جو پہلے عنصر کی تکمیل کرتا ہے، بلکہ اگر تم چاہو تو اس عنصر کو پہلے عنصر کی تکمیل کی شرط قرار دے سکتے ہو۔ یہ اہم عنصر سیاسی آزادی ہے۔ افراد معاشرے کو زیادہ سے زیادہ آزادی دینا ایک ناگزیر برائی ہے، نیسیسری ایول ہے، تاکہ اجتماعی انقلاب طیب اور بابرکت برگبار لا سکے اور بے گھاس پھوس کو پیدا ہونے سے روک سکے۔ لیکن ان انقلابی رہنماؤں نے جان بوجھ کر حریت فرد کو پس پشت ڈالا، اس کی قدر و قیمت کو کم کیا اور ہر طرح سے اس کی مخالفت کی۔ چنانچہ انہوں نے جھوٹے اور گمراہ کن دلائل کے ذریعے ملک کے بہترین افراد کو رائے دہی اور تنقید کی آزادی، تقریر و تحریر کی آزادی اور اجتماع کی آزادی سے، جس کے ذریعے باطل
افکار کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے محروم کر دیا۔ حریت فکر پر اس قدغن کر یہ جواز پیش کیا گیا کہ اس کی غرض انقلاب دشمنوں سے یا کسی جوابی انقلاب سے موجودہ انقلاب کا تحفظ و دفاع ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کس چیز نے پہلے انقلاب کو برحق قرار دے دیا اور جوابی انقلاب کو باطل۔ کیا پہلا انقلاب محض اس لیے جائز تھا کہ وہ پہلے رونما ہو گیا اور دوسرا تاخیر فی الوقوع کی بنا پر بغاوت ہے؟ یا کیا انقلاب اول محض اس وجہ سے جائز ہے کہ اسے غلبہ و تسلط نصیب ہو گیا، لہٰذا جو انقلاب بھی اس کے خلاف برپا ہوگا وہ کسی شرعی و قانونی جواز کا حامل ہے اور نہ اسے زندہ و باقی رہنے کا کوئی حق حاصل ہے؟ انقلابی رہنماؤں نے جو نعرہ بلند کیا وہ بھی عجیب و غریب تھا۔ ان کا نعرہ تھا لا حریت لا علی الحریہ، آزادی کے دشمنوں کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہر آزاد زبان پر پہرے بٹھا دی جائے، ہر آزاد فکر کا گلا گھونٹ دیا جائے اور ہر آزاد قلم کو توڑ ڈالا جائے، کیونکہ یہ آزاد زبانیں، یہ آزاد کلمے اور یہ آزاد افکار آزادی کے دشمن ہیں۔ وہ آزادی جو ارباب اقتدار کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں اور جس طرح چاہیں ان کی تقدیروں اور عزتوں سے کھیلتے رہیں، پھر جب تک ایک اجتماعی تبدیلی کو ایک عقیدہ اساسی نظریہ پر جس پر لوگوں کا ایمان ہو استوار نہیں کیا جاتا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا، اس کے لیے قربانی نہیں دی جاتی اور اس کی متعین کردہ حدود و قیود کی پابندی و پاسداری نہیں کی جاتی، اس وقت تک یہ ایک ایسی تبدیلی ہوگی جس کا کوئی ہدف نہ ہو۔ یہ انقلاب زیادہ سے زیادہ ایک چیز کو ختم کر کے کسی دوسری چیز کو یا ایک پرانے نظام کی جگہ کسی نئے نظام کو لا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کے اندر تعمیر نہیں تخریب مضمر ہوتی ہے۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ان انقلابی قائدین نے ایک عقیدہ وحیدہ کو نظر انداز کر دیا جس کے علاوہ عرب کسی عقیدہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی دوسرے عقیدے تلے جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ اسلام ہے۔ پھر ایک طویل عرصہ تک فکری میدان خالی رہا یا اہل عرب اس دور میں تردد و تذبذب اور بے یقینی کا شکار رہے۔ اس نظریاتی خلا کو فکری دریوزارگری سے پر کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل عرب اپنے علمی و فکری ورثہ اور اپنے تہذیب و تمدن سے نابلد رہے اور اپنے وجود، اپنے دین اور اپنے عظیم الشان تاریخ کی معرفت کے فقدان کا شکار ہو گئے۔ ان کے اندر بڑے بڑے لیڈروں کی خوشنودی کے حصول کی خواہش پیدا ہوئی جو رجوع الی الاسلام کے سخت دشمن تھے۔ گداگری ان بے ہمت اور ناکارہ لوگوں کے لیے آسان ترین راستہ ہے جو جد و جہد کے بغیر مالدار بننا اور محنت و مزدوری کے بغیر دولت جمع کرنا چاہتے ہیں۔ عالم حیرت میں مغربی فکر کی کوشش چلی اور مغربی اداروں کی کوچہ گردی کرتے ہوئے ان رہنمایان قوم کو علم اشتراکیت کی خبر ملی اور وہ یہ سوغات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان میں چند دینی افکار کی پیوند کاری کر کے اس کو یہ نوید سنائے کہ اشتراکیت کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے میں دنیا و معافیہ کی کامرانیوں کا راز مضمر ہے اور اسے روگردانی ابدی نامرادیوں کا پیش خیمہ ہے۔ اس کا نتیجہ اس طرح پر پریشان فکری کی صورت میں نکلا۔ یہ ایک ایسا بیج تھا جسے ہوا میں پھینک دیا گیا ہو جو کبھی بارآور ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ریت کے ٹیلے پر عمارت تھی جس کو قرار و ثبات حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیا اس عمارت کا قائم رہنا ممکن ہے؟ بنا بری ہم ایک غلط راستہ پر چلتے رہے۔ اس راہ پر چلنے والا مسافر کتنے ہی بیابان عبور کر لے، کتنی ہی طویل مسافتیں طے کر لے، کتنی ہی محنت و مشقت جھیل لے، کتنا ہی پسینہ بہا لے، وہ اپنے مقصود و مطلوب تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ قدم بقدم وہ اپنی منزل سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے واضح ہدف کا سراغ کھو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کی انقلابی قیادتیں وہ معاشرتی تبدیلی لانے میں ناکام رہی ہیں جس کا نعرہ انہوں نے بلند کیا تھا، کیونکہ وہ نہ اس تبدیلی کی حقیقت کا فہم و ادراک ہی رکھتی تھی اور نہ ہی اس کی شرائط ہی سے آگاہ تھی۔ وہ اس ماحول کو شعور بھی نہیں رکھتی تھی جس میں یہ تبدیلی نشر پاتی اور برابر ہوتی ہے۔ انہوں نے وہ راستہ بھی اختیار نہ کیا جو اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا تھا اور نہ انہیں اس بنیاد کا ادراک تھا جو اس ہماگیر انقلاب کی امانت کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اس غلط راستہ پر حیران و پریشان سرگرداں رہیں، لغزشیں کھاتی رہیں اور تناقضات کا شکار ہوتی رہیں۔ عالم عرب کی بائیں بازو کی جماعتوں نے لوگوں سے اقتدار و اخلاق، عقائد و نظریات اور اغراض و مقاصد ہر چیز کو بدل دینے کا انتہائی مطالبہ کر دیا۔ اب لفظ انقلاب تحریر محض کا ہم نہیں ٹھہرا، یہ ایک ایسی طوفانی آندھی کی شکل میں نمودار ہوا جو اپنے راستے میں حائل ہر چیز کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا لے جاتی ہے۔ عالم عرب اور اسلام کے درمیان حقیقی رشتہ 1919 کے انقلاب کے بعد جب مصر کے جرید المساق نے ارباب اقتدار کی مذمت کی تو ان کو مصری تشخص کی شناخت اور مصری وطنیت اور عرب قومیت کے درمیان پائے جانے والے تاریخی رشتہ کو سمجھنے سے قاصر پایا۔ انہوں نے تاریخ سے کوئی عبرت پکڑی اور نہ اپنے دشمن ہی سے کوئی سبق سیکھا جو پوری امت عربیہ کو ایک ہی اکائی سمجھ کر اس کے ساتھ صرف ایک ہی منصوبے کے لیے معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ انقلاب 1919 اور اس کے بعد رونما ہونے والے انقلابات کے نتیجے میں جتنی قیادتیں برسر اقتدار آئیں ان کو ہدف تنقید بناتا ہے، اور کیونکہ وہ مصر کے تشخص کے تعین سے عاجز رہی اور تاریخ کے آئینے میں عالم عرب اور اسلام اور اقوام عرب اور ملت اسلامیہ کے درمیان گہرے رشتے اور تعلق کو نہ دیکھ سکیں۔ بلا شبہ عربی تشخص کا اسلام کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو ایک عضو کی جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے عربوں کی تاریخ، ان کی عظمت و رفت اور تہذیب و ثقافت کو جنم دیا، ان کی زبان و لغت کو حیات جاوداں عطا کی اور دنیا میں بالعموم اور اقوام اسلامیہ میں بالخصوص ان کی شہرت کو چار چاند لگائے۔
یہ اسلام ہی تھا جس نے اہل عرب کو ایک رہبر اور رہنما امت بنا دیا، ان کے ہاتھوں میں اقوام عالم کی قیادت کی باغ ڈور دی، ان کے مختلف گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، انہیں جہالت اور بت پرستی کی ضلالت اور جاہلیت کی غلاظت سے نجات دلائی اور گمراہی کی ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کے اجالوں سے بہرور کیا۔ اسی اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یتلو علیہم آباءہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا فی ضلال مبین، وہ ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر گزشتہ 1400 برسوں میں اہل عرب اور عالم اسلام نے اگر کوئی پیش قدمی کی ہے یا انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے تو وہ محض اسلام ہی کا فیضان تھا۔ اسی طرح اقوام عرب کو امت مسلمہ کے ساتھ جو ارتباط و تعلق ہے وہ ایک قائم و دائم ارتباط ہے، جس سے دشمنان اسلام کے سوا کسی کو مجال انکار نہیں ہے، کیونکہ یہ تعلق و ارتباط وحدت عقیدہ، وحدت شریعت، وحدت مقصد، وحدت ثقافت، وحدت تاریخ اور وحدت مصالح کی اساس پر قائم ہے۔ ان تمام وحدتوں نے وحدت افکار و احساسات اور وحدت اعلام و مال کو پیدا کیا اور تمام عرب اور مسلمانوں کو اپنی خداداد قوتوں اور صلاحیتوں کا عرفان بخشا اور ان کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ وہ امت واحدہ ہے، حامل قرآن امت ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے۔ اہل عرب کو مشرق و مغرب میں بسنے والے اپنے مسلمان بھائیوں سے جو باہمی ربط و تعلق ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو جسم اور کل کے درمیان رشتہ کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ جسم کے محض ایک جزو کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ان کو جسد اسلامی میں سر یا دل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اس نے اپنی عظیم شان الہامی کتاب قرآن مجید کو عربی مبین میں نازل فرمایا اور اپنے جلیل القدر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب قوم سے نبی بنا کر اٹھایا، بیت عتیق کو عرض عرب میں بنایا، اسلامی دعوت کو چار تانگ عالم میں پہنچانے کے لیے اہل عرب کو منتخب فرمایا اور عربوں کو مسلمانوں کی قیادت و سیادت کی مرتبہ جلیلہ پر متمکن کیا۔ چنانچہ تمام مسلمان آج عربوں کو اسی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اسلام کے حامی و علمبردار ہے اور تمام مسلمانوں سے افضل و اولی ہے، کیونکہ وہ دین حنیف کے وارث اور ساری دنیا میں اسلامی دعوت کے تبلیغ و اشاعت کے علمبردار ہیں۔ عرب کی انقلابی قیادتوں نے اہل عرب کو عرب قومیت کی طرف دعوت دی، حالانکہ وہ مذکورہ حقیقت سے نہ بے خبر تھے نہ ناواقف۔ ان کی نگاہیں عرب قومیت کی خلیج کو عبور نہ کر سکیں تاکہ وہ 70 کروڑ مسلمانوں سے رشتہ استوار کر سکیں جن کے قلوب و اذہان اور جذبات و احساسات پر اسلام نے عرب کا رنگ چڑھا دیا ہے، اور جو دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے، جو مادی اور افرادی قوت سے مالا مال ہے، ایک تیسرا بلاک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو عالمی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ اسی طرح وہ اعلیٰ ثقافتی و تہذیبی اقتدار کے مالک بھی ہیں جو ان کو دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے پیغمبر کے منصب جلیلہ پر فائز کرتی ہے، اور جو تباہی و بربادی کے سمندر میں غرق انسانیت کے لیے سفینہ نجات ثابت ہو سکتے ہیں۔ عالم اسلام کی قوت کے ستون، عالم اسلام قوت کے جن عناصر سے بہرور ہے ان میں سے بعض کو پاکستان کے محقق جناب نذیر احمد خان مرحوم اٹارنی جنرل پاکستان کی تحقیق کے حوالے سے نقل کرتا ہوں۔ پہلا، عالم اسلام کے لیے حکمت عملی کی تشکیل۔ بلاد اسلامیہ کرۂ ارضی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور مسلم ممالک انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک واقع سارے منطقہ پر ایک طویل زنجیر کے حلقوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ زنجیر کے یہ حلقے باہم متصل ہیں اور انہیں بہترین اسٹریٹجی حکمت عملی کے مواقع حاصل ہیں۔ دوسرا، عددی قوت کی تنظیم۔ عددی لحاظ سے مسلمانوں نے ایک بنیادی عمل کو نظر انداز کر دیا ہے جو خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت تقریباً 250 ملین مسلمان روئے زمین کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر 5واں فرد آپ کو مسلمان ملے گا۔ جس وقت اس عددی قوت کی بطریق احسن تنظیم ہوگی اور اس کی صحیح خطوط پر تربیت کی جائے گی تو وہ تمام عالمی معاملات میں مسلمانوں کے معاملات کے مستقبل کی عملی ضمانت ثابت ہوگی۔ تیسرا، سیاسی میدان میں مرکز سے گریز۔ 36 کے لگ بھگ اسلامی ریاستیں ایسی ہیں جو اس طرح باہم منسلک ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اسلامی مملکتیں ایک مشترک مقصد کو اپنا نصب العین بنا لیں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں تو تمام عالمی معاملات میں ان کا وجود ایک فعال قوت ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الواقع یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ مسلمانوں کو اہم بین الاقوامی میدان میں جو نمائندگی حاصل ہے اس سے عظیم نسبت کے باوجود وہ اقوام عالم کے رہبر اور رہنما بننے کی بجائے مسلسل ان کے غلام اور مخلص بنے ہوئے ہیں۔ چوتھا، عالم اسلامی کے لیے اقتصادی نظام کی تشکیل۔ ہمیں عالم اسلامی کے لیے ایک ایسا اقتصادی نظام وضع کرنا چاہیے لیکن صحیح طرز فکر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے سطحی نظریات اور غلط آراء و افکار سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے جن سے ظاہر ہو کہ ہمارے مسالے ان کے مسالے سے متصادم و متعارض ہیں۔ عالم اسلامی قدرتی دولت کے ذخائر و مصادر سے مالا مال ہے اور اس قدرتی دولت میں مزید اضافہ کا امکان موجود ہے۔ ہم دنیا میں نکلنے والے خام تیل کا 66% حصہ نکالتے ہیں۔ صرف کویت میں پائے جانے والے خام تیل کے کنویں تمام دنیا کے تیل کے کنووں سے زیادہ ہیں۔ ہم دنیا بھر میں پیدا ہونے والی ربڑ کا 70%، پٹسن کا 40%، پیروزہ کا 56%، کپاس کا
कपास का 67%, सियाह मिर्च का 30%, कुल चमड़ा का 80% और लकड़ी का 90% पैदा करते हैं। बाज़ ममालिक में हमारी आमदनी के ऐसे वसाइल और कुदरती गैस के इतने ज़खायर मौजूद होते हैं जिनके सोते कभी खुश्क होने वाले नहीं हैं। मसलन हमारे मुस्लिम ममालिक में फौलाद, तांबे, टीन और दूसरी कीमती मादनियात की बड़ी बड़ी कानें मौजूद हैं। आखिर जिक्र दोनों मादनियात मलाया में ख़ास तौर पर वाफिर मिक़दार में मौजूद दस्तियाब है। इस तरह मंजीज़, फोस्कात, अंगूर, खुरिया, मट्टी, पत्थर का कोयला और दूसरे बेशुमार मुख्तलिफ नौ ज़राए आमदनी से भी ये ममालिक माला माल है। हत्ता कि यूरेनियम जो दौर हाजिर की निहायत बेशकीमत मादनी पैदावार है और एटमी तवानाई हासिल करने में इस्तेमाल होती है, भी अफ्रीका के मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक में दस्तियाब है। ज़राअत, मवेशी और जानवरों की पैदावार में भी बिलाद इस्लामिया का शुमार बेहतरीन खित्तों में होता है। अफरादी उनसर इस रोशन हकीकत को भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि हमारे बेशतर ममालिक ने गुज़िश्ता 40 बरसों में गैर मुल्की गासिब हुक्मरानों के खिलाफ कामयाब मार के सर किए हैं। हसूल आज़ादी की खातिर अलजायर के हुर्रियत पसंदों ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो ताअबद तारीख के सफ़हात में जिंदा और ताबिंदा रहेंगे। आज हम बेदार और अज़म समीम से सरशार हैं कि माजी के गुबार को झाड़ कर अपने आबा अजदाद के कारनामों को ताज़ा करें। बाज़ लोगों का ख्याल है कि बिलाद इस्लामिया में बाहमी इख्तिलाफ और इंतशार कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमें इन हकीकी नुकात से तजाहुल नहीं बरतना चाहिए जो पुकार कर इस अमर की निशानदही कर रहे हैं कि गैर मुल्की गासिब हमारी मौजूदा इक़्तिसादी हालत के जिम्मेदार हैं। छठा, रूहानी और तहजीबी वर्सा। हमारा रूहानी और तहजीबी वर्सा एक निहायत अहम अंसर है जिससे हमारे पाकिस्तानी फाजिल महक़क़ ने बहस नहीं की है। ये हमारा अजीम शान रूहानी वर्सा है। हमारा रूहानी, सकाफ़ती और तहजीबी वर्सा हमारा अरबी और इस्लामी मंतका इस उफ़क़ के तक वसी अरीज़ है जहाँ आसमान और ज़मीन बाहम मुत्तसिल नज़र आते हैं। इसके तर्ज़ी में अजीम अलमर्तबत अम्बिया पर अजीम शान इल्हामी किताबें नाज़िल हुई हैं और बड़े बड़े अदियान समावी यहूदियत, मसीहत और इस्लाम कायम हुए हैं, जिन्हें लेकर हज़रत मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाया के उलुल अज़्म और ज़ी मर्तबत रसूल मबूस हुए हैं। इस मंतक़ा अर्ज़ी पर अजीम कदीम तहजीबों की फरमारवाई रही है और फ़यन्य की, आशूरी, बाबली, फ़ारसी और हिंदू तारीख इनकी तस्दीक करती हैं। इन कदीम कौमों की नस्लें हमेशा मनहज कुरानी और रूह इस्लाम की बदौलत अपना तहजीबी किरदार अदा करने पर कादिर रही हैं। जिस तरह अरब ममालिक में वतनियत के अलमबरदार काबिल मुज़म्मत हैं कि उन्होंने आलम अरब की एक वसी दायरा जिसमें अरब की तमाम कौमें और ममालिक शामिल हैं के मुकाबले में अरब की तमाम कौमों और मुल्कों को वतनियत के एक तंग दायरे में महदूद कर दिया। इसी तरह अरब कौमियत के हामी और प्रचारक भी लायक नफरीन और मलामत हैं जिन्होंने इस्लामिया के वसी हल्का की बजाय अपने आप को अरबिया के एक निहायत महदूद दायरे में मुकीद कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि असबियत जाहिलिया के सबब वो करोड़ों मुसलमानों की दोस्ती और कुव्वत से महरूम हो गए हैं। जब उनका नारा पहले मिस्र, जिसके नतीजे में एक निहायत महदूद मुल्क तश्कील पाता था, पर गिरफ्त की गई तो उन्होंने अपना नारा तब्दील कर लिया और कहा कि पहले अरब हम इस साते हसरी के अफकार पर इसी की मंतक की रोशनी में गिरफ्त करते हैं और इस उम्मत के लिए एक फितरी, तारीखी और मंतकी नारा बुलंद करते हैं, और वो नारा है अल इस्लाम अव्वलन, सबसे पहले इस्लाम। इसी तरह ये बात वाज़ेह हो गई कि जदीद इनकलाबी क़यादतों ने जिन खराबियों की वजह से कदीम क़यादतों को अपने तानो तशनीह का निशाना बनाया था वो इन खराबियों में खुद भी मुब्तला हो गई, और उन्होंने जिन खराबियों को जन्म दिया वो पुरानी क़यादतों की पैदा करदा खराबियों से कहीं ज़्यादा संगीन थी। वो अपने दुश्मन से कोई सबक न सीख सकी जो तमाम मुसलमानों के साथ अपने तमाम तर इख्तलाफ नस्ल, रंग और रंग ज़ुबान के बावजूद एक ही उम्मत की हैसियत से एक ही मनसूबा के लिए मामला करता रहा, और जिसने अरबी और गैर अरबी में कभी कोई तफरीक और इम्तियाज़ नहीं किया, क्योंकि सलेबी जंगों की तरह हमेशा इस तर्ज अमल में तस्कीन पाती है अरब कौमियत के अलमबरदार क़यादतें जिस फसाद और ख़राबी का शिकार हुई, दूसरे मुस्लिम ममालिक कौमियत और मादियत के प्रचारक खसूसन तुर्की जिसने लादीन मादियत परस्त कौमियत को ज़्यादा वाज़ेह शक्ल में अपनाया, इसी हौलनाक अंजाम से दोचार हुए। चुनांचे तुर्की ने 20 साल तक अपने आप को अरब दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग रखा। यही वजह थी कि अरब जब इसराइल की सूरत में आलमी यहूदियत और इसकी सरपरस्तों की सूरत में मगरबी सलीबियत के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद के नाजुक अदवार में दाखिल हुए तो वो इस अजीम इस्लामी ताकत से फ़ायदा न उठा सके जो बहरुल काहिल से बहर हिंद तक या इंडोनेशिया से मराकश तक फैली हुई हैं। अगर मुसलमान अपनी तारीख की तरफ रुजू करें जिससे वो अच्छी तरह आशना हैं और जिससे वो बेखबर नहीं है, तो उन्हें मालूम होगा कि जिस शख्स ने अहल स्लेब का 90 साल कब्जा ख़त्म करके बैतुल मुक़द्दस को वागुज़ार कराया था वो खून और नस्ल के एतबार से अरब नहीं था बल्कि कुर्द था। सिर्फ इस्लाम ने उसको अरब बना दिया था। अरब का यह नामवर मुजाहिद सबूत सलाहुद्दीन अय्यूबी था। उसने अपने जिन पेशरो अब्ताल इस्लाम नूरुद्दीन महमूद शहीद और उनके वालिद माजिद इमादुद्दीन जंगी की जारी करदा तहरीक जिहाद को पाया तकमील तक पहुंचाया। वो भी रंग नस्ल के एतबार से अरब न थे। आलमी सहूनियत जिसने बहुत अरसा पहले अपने ख्वाबों की ताबीर का मंसूबा बना रखा था, अच्छी तरह जानती थी कि अगर उम्मत मुस्लिम अपनी क़ुव्वतों को मुज्तमा कर लेती हैं और उसके मुख्तलिफ गिरोह मुत्तहिद हो जाते हैं तो वो किस कदर ख़तरनाक क़ुव्वत बन सकती है।
चुनाचे उसने खिलाफत इस्लामिया पर, जो अपने तमाम तरफ नकाइस और अयूब के बावजूद उम्मत मुस्लिमा की वहदत का आखिरी मजहर थी, एक ज़रबकारी लगाई ताकि उसके बाद मुसलमान छोटे छोटे गिरोह में बट कर रह जाएं और फिर हर गिरोह पर अलग-अलग ज़रब लगाना आसान हो जाए, जबकि वो दूसरी इस्लामी कौमों से अलग थलग हो। 1952 की इनकलाबी क़यादत ने वहदत इस्लामिया या कम अज़ कम आलम इस्लाम की यकजहती की क़ुव्वत का कुछ शऊर हासिल किया है, जिसका तज़किरा मैंने अपनी किताब फ़लसफ़ा इनक़लाब में अरब कौमियत की नाकामी के बाद इस्लामी कौमियत की अहमियत के मुतालिक किया है, जिसने मोतमिर इस्लामी के वजूद को जन्म दिया। फिर इस क़ुव्वत को फरामोश कर दिया गया और जानबूझकर इससे किनारा कशी की गई और मोतमिर इस्लामी महज एक खोखला ढांचा और आलम यानी अलामत साइन बोर्ड बनकर रह गई। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब जदीद रुझानात और तहरीकात ने हकीकी फितरी एहसासात और जज्बात पर कब्जा कर लिया, तो इनके आसार सबसे पहले फ़लसफ़ा इनकलाब पर ज़ाहिर हुए और ये सारी अबतरीब तालीम उम्मत इस्लामिया का मुकद्दर बन गई, जिसका सरसरी तज़किरा मिस्र के अल-मिसाक ने अपने 10वें बाब के इख्तिताम पर किया है, जो सियासत खारजा से बहस करता है। वो कहता है कि अगर हमारी कौम अरब कौमियत की वहदत पर ईमान रखती है तो वो अफ्रीकी लीग और एशियाई अफ्रीकी यकजहती पर भी ईमान रखती है, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हर इत्तेहाद और इश्तराक पर ईमान रखती है, जिनमें इन तमाम लोगों की मसाई को भी शामिल कर लेती है जिनके मफादात इससे वाबस्ता होते हैं। वो एक रूहानी रिश्ता पर भी ईमान रखती है जिसने इसे आलम इस्लाम से पेवस्ता कर रखा है, और इसके साथ साथ वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने पर भी यकीन रखती है। अल-मिसाक की नज़र में उम्मत इस्लामिया का किरदार बस यही एक मुजरद रूहानी ताल्लुक है जिसे बतौर बरकत इख्तियार कर लिया गया है, और उसे अफ्रीकी इत्तेहाद और एशियाई अफ्रीकी इत्तेहाद की सी हैसियत भी हासिल नहीं है, यानी उनकी निगाह में पाकिस्तान को वो मुकाम हासिल नहीं है जो इथोपिया का हासिल है, और इंडोनेशिया की हैसियत वो नहीं है जो रोडेशिया की है। आज़ादी की हकीकत और इसका मफहूम। तीसरी बात जिस पर मिस्री अल-मिसाक इनकलाब 1919 के बाद मिस्र में लिबरल ज़ोमा का मुआखज़ा करता है और उन्हें हदफ तनकीद बनाता है, वो आज़ादी और खुदमुख्तारी की हकीकत के इदराक का फुकदान और इस्तेमाल की अता करदा बेरूह और बेमानी खुदमुख्तारी से फ़रेब खोर्दगी है। अल-मिसाक लिखता है कि इस अरसे के दौरान इस्तेमाल ने हमें इस्तिक़लाल का नाम तो दिया लेकिन उसकी हकीकत को सल्ब कर लिया, हमें आज़ादी खुदमुख्तारी का नारा तो दिया लेकिन उसकी रूह को गज़ब कर लिया। इसी तरह खुदमुख्तारी और आज़ादी के बुलंद ऐलान के साथ इनकलाब पाया तकमील को पहुंचा, लेकिन ये एक ऐसी खुदमुख्तारी थी जिसकी रूह अनका थी। ये ऐसी आज़ादी थी जिस पर हर वक्त गुलामी की संगीन लटकती थी। हम कहते हैं कि हमारे इनकलाबी इश्तराकी कायदीन की हालत जमहूरी लिबरलिज्म के अलंबरदार सोमा की हालत से बेहतर नहीं है। लिबरल जमहूरियत और इश्तराकियत दोनों की मिसाल उस देहाती के 2 गधों से बेहतर नहीं है जिससे जब पूछा गया कि तेरा कौन सा गधा ज्यादा शरीर है तो उसने कहा कि ये गधा, और फिर कहा कि ये गधा, यानी दोनों गधे शरारत और बदतनीति में यकसा हैं। ये दोनों निज़ाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हकीकी खुदमुख्तारी हासिल करने में नाकाम रहे, जो उसे हकीकी और मुतवाज़िन तहजीब की तरफ रहनुमाई कर सके और उसे उसकी मुमताज़ शख्सियत लौटा सके, और उसे मशरिक़ व मग़रिब की दमचला बनाने की बजाय उसे ज़िंदगी में रास सर यानी इमामत और क़यादत का मकाम अता कर सके। मुस्लिम ममालिक से गैर मुल्की फ़ौजों के इखराज, आज़ादी के ऐलान और हर साल जश्न आज़ादी की एहतमाम और अगयार के हाथों से अहले वतन के हाथों में इंतकाल इक़्तिदार के बावजूद हमें आज़ादी के नाम और उसकी शक्ल के सिवा जिसका कोई मगज़ है ना रूह, हकीकी आज़ादी मैसर नहीं आ सकी। बिलाद इस्लामिया हमेशा असलहा साजी की सनत और टेक्नोलॉजी में गैरों का दस्ते नगर और मोहताज रहे हैं। हमारा काम सिर्फ तहजीब जदीद की जुमला मसनूआत को दरामद करना है, उन्हें खुद बनाना हमारा दर्द सर नहीं है। तहजीबी मसनूआत की दरामद किसी तहजीब की तख्लीक नहीं कर सकती, जैसा कि उस्ताद मालिक बिन नबी रकम तराज हैं। इससे बड़ी मुसीबत यह है कि सियासत और अफकार और नजरियात में हम मगरबी रुझानात और तरीक़ों और उसूल व कवायद के अंधे मुक़ल्लिद और ज़हनी गुलाम रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें सनत और हरफत और टेक्नोलॉजी से भी अहम है। हमने मगरब को हर शोबे ज़िंदगी में अपना किबला ठहरा रखा है। हमारा निज़ाम हुकूमत और इक़्तिसाद मगरबी खतूत पर तश्कील पाता है। फ़िक्र और सकाफ़त में हमने वही नहज इख्तियार किया जिसे मगरब ने पेश किया है। ये मगरब सरमाया परस्त हो या इश्तराकियत का अलमबरदार, बहरहाल मगरब है ही है। जब खुद मुख्तारी न फ़न और इल्म के मैदान में हासिल है, न सियासत और अदालत और फ़िक्र और नज़र की दुनिया में दस्तियाब है, तो फिर बताइए कि खुद मुख्तारी और आज़ादी का सुरखाब कहाँ पाया जाता है। ज़हनी गुलामी से भी बदतर बात यह है कि हमने सुनामी को कबूल कर लिया है और हम इस पर मुतमईन हैं, या कम अज़ कम हमने इसके खिलाफ सकूत इख्तियार कर लिया है, जैसे ये कोई बड़ी मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ कदर हो। इस फिक्री गुलामी का सबसे पहला नतीजा रूहानी खला, अकायद में इज़्तिराब, नफ्सियाती परेशानी और ज़हनी हैरत और दरमांदगी है जिसमें मुस्लिम ममालिक की नौजवान नस्लें मुब्तला हैं। इन ममालिक का नौजवान आज एक ज़बरदस्त फिक्री, रूहानी और नफ्सियाती बहरान का शिकार है। इसका सबब वो तनाकुस है जो इसके ज़मीर और मानूसी अकीदा और उसके गिरदोपेश मुसल्लत मुअश्शरती अहवाल के दरमियान पाया जाता है।
اسلامی معاشرے ہمیشہ دو نظام ہائے حکومت لبرل اور اشتراکی نظام ہائے سیاست میں بٹے رہے ہیں، جن کی اساس صرف مغربی فکر پر رکھی گئی ہے۔ اسی لیے وہ اغیار کی غلامی سے نجات حاصل نہ کر سکے۔ آزادی کی دستاویزات تیار ہوتی رہیں، حصول آزادی کے لیے مظاہرے ہوتے رہے، اور مسلم معاشرے اپنے نظام حکومت اور اپنے عقیدہ و نظریہ کے بارے میں کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف کا رخ کرتے رہے۔ آج تک کوئی معاصر مسلم معاشرہ وجود میں نہیں آیا جس نے اس کی طرف اس لیے رجوع کیا ہو کہ اسلام معاشرے کی تنظیم و تدبیر کی صلاحیت رکھتا ہے، افراد کے کردار اور رویہ کو منضبط کرتا ہے۔ اسلام کی طرف سنجیدگی سے کبھی رجوع نہیں کیا گیا۔ صرف ایشیا میں ایک معاشرہ ایسا ہے جس نے آج سے ربع صدی پہلے طویل جہاد کے بعد اعلان کیا کہ وہ صرف اسلامی فکر کی اساس پر قائم ہوگا۔ یہ پاکستانی معاشرہ ہے جس نے اعلان کیا کہ اس کا قیام اسلام کی بنیاد پر ہوگا۔ ڈاکٹر موصوف مزید لکھتے ہیں کہ مسلم معاشروں کی آزادی کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے۔ آج اسلام کا کوئی بھی بدل جس کو حکومت کے انتظام و انصرام کے لیے کافی سمجھا جائے گا، ایسی غلامی کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہوگا جو آخر کار مسلم معاشروں کی ممتاز شخصیتوں کو تباہ اور ان کی اعلیٰ و رفع قدروں کو ملیہ میٹ کر دے گا۔ معاصر مسلم معاشروں کو اپنی آزادی و خود مختاری، اپنے ایمان اور اپنی معیشت کے ضیاع کا خطرہ درپیش ہے۔ اس وقت مسلمان نوجوان حیران و پریشان ہے۔ وہ ہر وقت اس خطرہ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس حیرت سے نجات پائے گا تو فکری اور سیاسی غلامی کا طوق گلے میں پڑ جائے گا جس سے رستگاری اور رہائی کا کوئی راستہ نہیں نہ ہوگا۔ مسلم معاشروں کے ذمہ دار لوگ خوابوں جیسے سہانے تصورات کی دنیا میں بستے ہیں جو انسان کے لاشعور میں جنم لیتے ہیں۔ اے اللہ، تمام امور صرف تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں۔ عربی انقلاب کے لیے ہمہ گیر نظریہ وضع کرنے کی ایک مہم کوشش۔ مصر کے بعض ماہرین علوم سیاست نے ایک ایسا فلسفہ یا نظریہ وضع کرنے کی کوششیں کی ہیں جو مصر کی انقلابی اشتراکی تحریک کی سرگرمیوں کا مرکز و محور بن سکے۔ ڈاکٹر محمد طہ بدوی نے اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی اصطلاح وضع کی ہے جسے اس نے حتمیت علمیہ کا نام دیا ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنی کتاب فلسکنہ سیاست سوریہ ہمارا انقلابی سیاسی فلسفہ میں پیش کیا ہے، اس کتاب کا ایک باب فلسفہ سیاست میں انقلاب کی بنیاد کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ اس بنیاد پر فلسفیانہ نقطہ نظر انقلاب کے مابعد معاشرے کے نظریاتی ستون تشکیل دینے میں گہرا اثر رکھتا ہے۔ دوسرے باب میں اس نے ایک تجزیاتی مطالعہ کیا ہے جس کا مقصد ان کے اپنے الفاظ میں ایک مکمل نظریہ کے لیے ایک ہمہ جہتی نظام ہے جو ہماری سیاسی زندگی کے لیے ایک ضابطہ کا کام دے۔ وہ کتاب کے باب اول کی تمہید میں رقم تراز ہے کہ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں معاہدہ سیاسی کے بارے میں مغربی فلسفہ کا نظریہ، جسے اس دور کے سیاسی استبداد اور طبقاتی امتیازات کے خلاف ابھرتے ہوئے بورژوا طبقے کے انقلاب کے لیے سند عقلی کی حیثیت حاصل تھی، ایک مکمل سیاسی فلسفہ کے فریم میں کام کرتا تھا۔ وہ اس طبقہ کی امیدوں اور اموروں کی تائید کرتا تھا جس کی حقارت اور نفرت کی لہر توڑ پکڑتی گئی، باوجود یہ کہ اس کی مسلسل خوشحالی اور دولت مندی کا سبب یہ تھا کہ وہ انفرادی حیثیت سے تجارت میں مشغول رہا۔ یہ طبقہ شرفا تھا جو ممتاز اور نمایاں مقام رکھتا تھا۔ انقلاب کے لیے سند عقلی بنیاد کی طرح ایک معاہدہ سیاسی کا نظریہ بھی سیاسی اجتماع کے نظریے کے ساتھ مربوط ہے جو اس بورڈ طبقے کی خواہشات پر قائم ہے، اور اس کی بنیاد یہ نظریہ ہے کہ قیادت و سیادت کا حق پوری قوم کو حاصل ہے۔ بالالفاظ دیگر فرما روائی شرفا کے کسی خاص طبقہ یا کسی خاص حکمران کی جاگیر نہیں ہے، اور یہ پورا معاشرہ ہے جو قانون کے سامنے مساوات کے تحت مستقل فطری حقوق، حق ملکیت اور حق آزادی کی حفاظت کے لیے برپا ہوتا ہے، کیونکہ یہ عوام الناس کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بورژوائی اور انقلابی معاشرہ کا مغربی نظریہ تشکیل پاتا ہے جس نے 1799 کی عظیم فرانسیسی انقلاب کے لیے زمین ہموار کی۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی پوری عمارت دو ستونوں پر قائم ہے: انفرادی ملکیت کا تقدس، کیونکہ اسے تمام شخصی آزادیوں کے ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے، اور قانون کی نظر میں تمام افراد معاشرہ کی مساوی حیثیت۔ یہی حال مارکسی معاشرے کے نظریے کا ہے۔ وہ اپنی موجودہ شکل میں تاریخی ضرورت کے نظریے سے متاثر ہے جو پر دلتاری انقلاب کی اساس ہے، کیونکہ اس کی حتمیت کارل مارکس کی ہمہ گیر فلسفہ تاریخی مادیت اور طبقاتی جدلیات کی ایک جزو کی ہے۔ یہی بات ہمارے انقلابی فلسفوں کے بارے میں صحیح ہے، لہٰذا 23 جولائی کے انقلاب کے متعلق ہماری سند عقلی مکمل طور پر ہمارے مخصوص اجتماعی حالات اور ملکی تجربات پر منحصر ہے، اور ہمارے انقلابی مذہبی نظریے کا سرچشمہ ہمارے اپنے ہی حالات و تجربات ہیں۔ پھر اس نے ایک مستقل شکل اختیار کر لی حتیٰ کہ ایک وطنی منشور بن گیا۔ یہ ایک ایسا آلہ تھا جو ہمارے جدید عرب انقلابی معاشرے کے نظریے، ہمارے ہمہ گیر سیاسی نظریے کی تصویر کشی کرتا تھا۔ ہمہ گیر عربی انقلاب کے لیے ہماری سند عقلی بنیاد کا انحصار اس کی حیثیت پر ہے، کیونکہ عرب جد و جہد کے مقاصد کے حصول کا یہی واحد راستہ ہے۔ یہ سند عقلی ہے کیونکہ یہ حکم عقلی کی شکل میں جلوہ افروز ہوتی ہے جس کا منبع اور سرچشمہ تجربہ ہے، اور ہماری یہ سند عقلی ہمارے انقلاب کی عمومی فلسفہ کے ایک جزو کی تشکیل کرتی ہے۔
یہ اس وضعی فلسفہ کی ایک جزو کی صورت گری کرتی ہے جس کی بنیاد تجربہ پر قائم ہے، تاکہ ہم اسے نجات حاصل کر کے انقلاب کے بعد قائم ہونے والے معاشرے کے لیے منظم علمی نظام حیات پا سکیں۔ یہ وہ نظام ہے جو حتمیت پر مبنی ہے۔ یہ حتمیت انقلاب تجربہ کی اساس پر مبنی ہے، اور یہی اشتراکی نظام کی حتمیت ہے جس کی بنیاد بھی تجربہ ہے۔ پھر ہمارے عظیم الشان عرب انقلاب کی سند عقلی بھی انقلاب کی علمی حتمیت میں مشتمل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر موصوف دنیا میں موجود سیاسی جمہوریت کو 3 اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا سیاسی جمہوریت، یہ اپنے مغربی معنوں میں سیاسی تصادم پر مبنی جمہوریت ہے۔ سیاسی تصادم جو وہاں اجتماعی تناقض کا نوعیت کی نتیجہ ہے۔ دوسرا مارکسی جمہوریت، اس سے سیاسی اجتماع کی جمہوریت مراد ہے جو غیر طبقاتی معاشرے کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ تیسرا، جہاں تک مصر کے انقلابی جمہوریت کا تعلق ہے، جیسا کہ اشتراکی اتحاد کے منشور میں درج ہے، اس کا نام باہمی سیاسی اتحاد کی جمہوریت رکھا گیا ہے، جو مضبوط اور طاقتور اجتماعی عہد و پیمان کا نتیجہ ہے اور طبقاتی تصادم کے نتیجے میں رونما ہونے والے سیاسی تصادم کی بدل ہے۔ یہ ہے وہ فلسفہ جسے ڈاکٹر بدوی نے مصری اشتراکی انقلاب کی سیاست کے لیے بطور نظیر پیش کرنے کی سخت کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر موصوف اجازت دیں تو کچھ اپنی معروضات پیش کریں۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جسے سوچے سمجھے بغیر اختیار کیا گیا ہے۔ اس کوشش کا مقصد ان افکار کے مرکب سے ایک فلسفہ اور مکمل وطنی نظریہ تیار کرنا ہے جس کے اجزاء باہر سے درآمد کیے گئے ہیں یا جن کو خود تراش لیا گیا ہے۔ اس طرز عمل کو دیکھ کر بلاد عربیہ میں قائم بعض گاڑیاں بنانے والے کارخانوں کا عمل میرے ذہن میں آتا ہے۔ یہ فیکٹریاں یورپ سے گاڑیوں کے پرزے درآمد کرتی ہیں اور ان کو جوڑ کر ان پر اپنے ملک کا مارکہ ثبت کر دیتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو یقین دلاتی ہیں کہ یہ گاڑیاں انہوں نے خود بنائی ہیں۔ وہ لوگوں سے بھی یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کے اس دعویٰ کی تصدیق کریں۔ ڈاکٹر بدوی اور ان جیسے دوسرے محققین جانتے ہیں کہ انقلابی اشتراکیت نہ کوئی مصری چیز ہے، نہ عربی اور نہ اسلامی چیز ہے۔ یہ ایک اجنبی چیز ہے جس کی تخلیق کرنے اور پروان چڑھانے والے اس کے اپنے لوگ ہیں۔ بالفاظ دیگر اس کا اپنا ایک فلسفہ اور نظریہ ہے اور اس کے اپنے ماخذ و مصادر ہیں جن سے وہ رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ اس بدیشی رجحان پر حتمیت علمیہ کے نام کا اطلاق اور اسے اصلیت کا روپ عطا کر سکتا ہے، نہ اسے عالمی نظریات کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے جن میں سے ہر ایک علم سے آراستہ ہونے کا دعوے دار ہے۔ خواہ یہ لبرل جمہوریت ہو جس نے دینی اور مثالی رجحان کے مقابلے میں اقلیت اور مادیت کو اپنی خصوصیت قرار دیا ہے، اور خواہ یہ مارکسی اشتراکیت ہو جس کا مذہب سائنٹیفک اشتراکیت ہے۔ ڈاکٹر موصوف نے جس نظریے پر باہمی سیاسی اتحاد کی جمہوریت کا نام کا اطلاق کیا ہے وہ اپنی روح میں مارکسیت پرستوں کی سیاسی اجتماع پر مبنی جمہوریت سے علیحدہ نہیں ہے، اور یک جماعتی نظام اشتراکی اتحاد کا تجربہ اپنے نتائج کے اعتبار سے واحد فارورڈ بلاک سے مختلف نہیں ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے اس کے متعلق بیان کر چکے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے ممالک میں استصواب رائے عامہ کے نتائج نے جس چیز کو شہرت دی ہے اور جو لوگوں کے لیے ضرب المثل بن گئی ہے وہ اس حقیقت کی تائید کریں، اور وہ 99% کی نسبت سے اتفاق کے رائے اجماع ہے۔ اس تجزیے میں بنیادی خامی یہ ہے کہ اس میں صورتحال کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے لیے بتکلف سند عقلی فراہم کی گئی ہے، اور اس میں عالمی نظریات کے مقابلے میں ایک مستقل نظریے کی صفت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ علم اپنی قدر و منزلت گرا دیتا ہے جب وہ مخصوص سیاسی مفاد کی خدمت کا اعلی کار بننا پسند کر لیتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ سیاست علم کے پیچھے چلے، نہ علم سیاست کا مقتدی بن کر چلے۔ یا علم کا مطلب الدین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم صرف 3 نظریات سے واقف ہیں۔ پہلا، آزاد فردیت یعنی شخصی آزادی کا نظریہ، جس کی عملی صورت مغربی دنیا ہے، جس کا نام آزاد دنیا ہے، اگرچہ اس نظریے کے مکاتب فکر میں کئی اختلافات پائے جاتے ہیں اور اس کو مختلف ممالک میں مختلف انداز میں نافذ کیا گیا ہے۔ دوسرا، اجتماعی اشتراکیت کا نظریہ، جس کی تصویر کشی مارکسی دانشور کرتے ہیں، اگرچہ اس کے مکاتب فکر بھی مختلف ہیں اور اس کی عملی شکلیں بھی مختلف و متعارض ہیں۔ تیسرا، انسانیت کا متوازن نظریہ، یہ وہ نظریہ ہے جس کی دعوت اسلام دیتا ہے۔ یہ نظریہ نہ فرد کا پاسدار ہے نہ جماعت کا طرفدار، اس کا تعلق نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے، بلکہ ایک اسلامی قرآنی نظریہ ہے اور بس۔ ان بنیادی نظریات کے علاوہ جتنے نظریات پائے جاتے ہیں وہ ادھر ادھر سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ یہاں میں ڈاکٹر بدوی کے تجزیے پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کریں کہ عالم عرب میں انقلابی اشتراکیت عملاً تجربہ کی منطق اور علم کی قوت کے سامنے سر خم کر دیتی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فوراً اپنا رجحان اور رخ بدل لے، جبکہ تجربات نے تمام بلاد عربیہ میں اور مادی اور روحانی ہر میدان میں اشتراکی انقلابی رجحان کی ناکامی پر مہر تصدیق سخت کر دی ہے، جیسا کہ اس سے قبل ہم دستاویزات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر چکے ہیں، اور جیسا کہ رمضان کے جہاد نے بعد میں اس کی تاکید و تائید کی ہے۔ اپنی تاریخ کے اس مرحلے پر اپنے اور امت مسلمہ کے مقاصد کے حصول میں عرب انقلابیت کی ناکامی محض وقتی نہیں ہے جو قاہرانہ خارجی دباؤ یا مقامی حالات پر یا کسی حادثاتی شخصیت کا نتیجہ ہو جن کو دور کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ناکامی تو انقلابی اشتراکیت کی فطرت میں مضمر ہے، جیسا کہ ہم اپنی کتاب الحلولۃ المستوردہ میں وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔
تبدیلی کی ضرورت، یہاں پر علمی منطقی کو تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتی ہے اور ایک متبادل نظام بلکہ نیبل بدل کی تلاش کو ضروری قرار دیتی ہے۔ آپ کی رائے میں موجودہ ناکام فلسفہ حیات کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں جو متبادل نظام مطلوب ہے وہ ان دونوں نظاموں میں سے صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، سرخ کمیونزم یا مکمل اسلامی نظام۔ رد کمیونزم کی وجوہات، جہاں تک کمیونزم کا تعلق ہے، امت مسلمہ اس کو اس کی شکل اور اس کی روح اور اس کے اصول و فروغ ہر لحاظ سے رد کرتی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کمیونزم کو کیوں رد کرتے ہیں؟ اس کا مجمل جواب تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کمیونزم اسلام، کتاب اسلام، قرآن مجید اور رسول اسلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ اس سوال کا مفصل جواب یہ ہے کہ ہم کمیونزم اس لیے رد کرتے ہیں کہ کمیونزم ہمارے عقیدہ کی ضد ہے اور ایک مادہ پرست نظام زندگی ہے جو حواس سے ماورا اور مابعد طبیعت ہر چیز کی نفی کرتا ہے۔ وہ نہ اللہ اور ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ وحی اور رسالت اور جنت و دوزخ کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ ہم ایمان کو اپنے وجود کی اساس اور اپنی زندگی کا محور تصور کرتے ہیں۔ کمیونزم ہماری شریعت کی ضد ہے، وہ انفرادی ملکیت کا انکار کرتا ہے، خواہ وہ کسی طریقے سے بھی حاصل کی گئی ہو۔ اسی طرح وہ ان حقوق اور نظاموں کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو انفرادی ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں، مثلاً زکوٰۃ و نفقات کا نظام، وراثت وغیرہ کا نظام۔ اسی طرح وہ نکاح و طلاق، شخصی معاملات اور معاشرتی امور و تعلقات کے نظام، فوجداری سزاؤں کے نظام، شریعت کے وضع کردہ انتظامی اور سیاسی نظام سب کی نفی کرتا ہے۔ اس کے برعکس ہم کسی انسانی نظام کے لیے، خواہ وہ کوئی بھی نظام ہو، شریعت الہی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ نظام ہمارے اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے خلاف ہے، وہ کسی مستقل اور ابدی قدر پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے فلسفہ میں ہر شے قابل تغیر و تبدل ہے، بلکہ اس کی نگاہ میں ہر چیز میں تبدیلی لازمی ہے۔ چنانچہ کل جو چیز قابل قدر تھی آج وہ بے وقت اور بے معنی ہو سکتی ہے، اور آج جو چیز حرام ہے کل وہ نہایت لذیذ اور حلال ہو جائے گی۔ اس کے برعکس ہم چند ابدی اور لازوال قدروں اور ان اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کسی عمل کو اعلیٰ اور رفع اور مذموم قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جس چیز کو اس نے حرام ٹھہرا دیا وہ تا ابد حرام رہے گی۔ یہ نظام ہماری فطرت سے متصادم ہے۔ ہم ایک امت وسط ہے جس کا نعرہ عدل و محبت ہے۔ کمیونزم ایک انتہا پسند مذہب ہے جو ہر شے کی انتہا کی طرف مائل ہے۔ ہم بھائی چارہ پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ کمیونزم طبقاتی کشمکش اور تصادم کو لازمی قرار دیتا ہے۔ ہم نرمی اور شفقت کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ وہ تشدد اور خون ریزی کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارا نعرہ ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کمیونزم کا نعرہ ہے دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، یعنی وہ دنیا بھر کے مزدوروں اور محنت کشوں کو معاشرے کے دوسرے طبقوں کے خلاف متحد کرتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے دونوں نعروں میں۔ پانچواں، کمیونزم ہماری عزت اور آزادی کے خلاف ہے، بے الفاظ دیگر وہ ہماری انسانیت ہی کا دشمن ہے۔ لہٰذا جب شرف و کرامت، حریت اور شعور ذات ہی ختم ہو جائے تو انسان کی قدر و قیمت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ اوصاف ایسے فلسفہ حیات کے سائے میں کیسے حاصل ہو سکتے ہیں جو فرد کی قدر و منزلت کو بے وقت اور اس کی قوت محترکہ کا خون کر دیتا ہو، کیونکہ اس کی نگاہ میں ساری قدر تو معاشرہ یعنی ریاست یا صاحب اقتدار جماعت یا جماعت کے کسی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی یا کسی آمر مطلق کو حاصل ہوتی ہے۔ کمیونزم ہماری قومی سیادت کا دشمن ہے، کیونکہ وہ ایک جدید استعمار بلکہ انتہا درجے کا استعمار ہے۔ جد و جہد اور قربانی اور سرفروشی سے روایتی استعمار سے نجات تو ممکن ہے، جیسا کہ مختلف قوموں اور ملکوں نے اس استعمار سے گلو خلاصی حاصل کی ہے، لیکن جہاں تک کمیونسٹ استعمار کا تعلق ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی ملک میں داخل ہوا ہو اور پھر وہاں کے لوگ اس چنگل سے نجات حاصل کر سکے ہوں۔ یہ حقیقت ہنگری اور چیکوسلواکیہ اور سوویت یونین کی اسلامی جمہوریتوں کے بارے میں کسی قدر ناقابل تردید ہے۔ ہم ہر طرح کے استعمار سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے خلاف برسر پیکار ہے، خواہ یہ استعمار سرخ ہو یا سیاہ، مشرقی ہو یا مغربی اور قدیم ہو یا جدید۔ کمیونزم عالمی یہودیت کی پیداوار ہے، یہودیت ہی نے اس کو جنم دیا ہے اور اسی نے اسے رواج دیا ہے۔ چنانچہ کمیونزم کے بانی سب کے سب یہودی تھے۔ کارل مارکس ایک یہودی خاندان کا چشم چراغ تھا اور لینن اور ٹروٹسکی سبھی یہودی تھے۔ عالم عرب میں بھی کمیونزم کے علمبرداروں کی کثیر تعداد یہودیوں پر مشتمل ہے اور مختلف ممالک میں کمیونسٹ پارٹیوں کے قائد و سربراہ بھی مشہور یہودی ہیں۔ یہ نظام ہماری عربی اور اسلامی وحدت کے بھی خلاف ہے۔ کمیونزم عرب وحدت کو قبول نہیں کرتا، خصوصاً اسلامی وحدت کو قبول کرنے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی معاشرے کے منتشر ٹکڑوں میں جس سرگرمی کا مظاہرہ کرتا ہے ایک متحد معاشرے میں اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مصر اور شام کے درمیان دو رکنی وحدت کو بھی برداشت نہ کر سکا اور اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، لہٰذا وہ پورے عالم عرب کی وحدت کو ٹھنڈے پیٹوں کیسے برداشت کر سکتا ہے، خصوصاً ہمہ گیر اسلامی وحدت اس کو کیسے ایک آنکھ بھائے گی۔ کمیونزم صرف کشمکش اور تصادم کے ذریعے ہی زندہ رہتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک ہی ملک کو کئی متصادم و متحارب طبقوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور ایک ہی قوم کو قبیلوں اور شہروں میں بانٹ دیتا ہے جو باہم دستوں گریبان رہتے ہیں۔
یہ نظام ہماری آزادی اور خود مختاری کا بھی دشمن ہے۔ چنانچہ یہ نظام ہم پر فکری اور سیاسی غلامی کو مسلط کرنا چاہتا ہے اور ہم پر لازم کرتا ہے کہ ہم دوسروں کی ناؤں میں گردش کرتے رہیں اور اغیار سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو شہداء علی الناس منتخب کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے شہادت حق کا فریضہ ادا کریں اور معلم انسانیت بن کر اٹھیں۔ لہٰذا ہم اپنے لیے تلمیذ یعنی خوشچین کا مقام پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راس سر یعنی امامت و قیادت کا منصب جلیلہ پر متمکن کیا ہے، لہٰذا ہمیں ذیل یعنی دم یعنی غلام و مقلد کی حیثیت سے زندہ رہنا قبول نہیں ہے۔ ہم نہ کتاب الہی قرآن مجید پر دنیا کی کسی کتاب کو اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی رہبر و رہنما کو اور نہ پیغام اسلام پر دنیا کے کسی مذہب و فلسفہ کو برتری اور فوقیت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین نظام حیات کو مکمل کر دیا ہے اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ اسلامی نظام ہی نعم البدل ہے۔ سر کمیونزم اپنی اساس کے اعتبار سے ناقابل قبول ہے، بس ایک دوسرا نظام ہی باقی رہ گیا ہے جو قابل قبول ہے، جو قابل قبول بھی ہے اور قابل عمل بھی۔ وہ ایک ایسا نظام ہے جو بہترین نعم البدل ہے، ایک حتمی نظام، ایک بے مثال نظام، اور وہ ہے اسلامی نظام۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی نظام کیا ہے، اس کے خد و خال اور اس کے امتیازی نشان کیا ہیں، اس کا منصوبہ کیا ہے۔ کتاب کا دوسرا باب اسی سوال کا جواب ہے۔